السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 10 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین۔ لفظی ترجمہ۔ قالت کہا، رسولہم ان کے رسولوں نے، افی اللہ کیا اللہ کے بارے میں، شک شین کاف کاف شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، یدعوکم وہ بلاتا ہے تم کو، لیغفر لکم تاکہ وہ بخش دے تم کو، من ذنوبکم تمہارے گناہوں میں سے، ویؤخرکم حمزہ خا را اور مؤخر کر دے وہ تم کو، الی طرف، اجل مسمی ایک مقرر وقت تک کے لیے۔ قالو انہوں نے کہا، ان نہیں، انتم تم، الا مگر، بشرن ایک انسان، مثلنا ہو ہم جیسے، تریدونا تم چاہتے ہو، ان تصدونا کہ تم روکو ہم کو، صاد دال دال، عما اس سے جو کانا تھے، یعبدو عبادت کرتے، آباؤنا ہمارے آباؤ اجداد یا ہمارے باپ دادا، فأتونا پس لے آؤ ہمارے پاس، بسلطان کوئی کھلی، مبین سلطان کیا ہے دلیل، اور مبین کھلی، کوئی کھلی دلیل۔ اب کھلی دلیل کیا ہے پیغمبروں کی؟ دیکھیں، دعوت کا موضوع جون سا ہے وہ ہر ایک کا اللہ کی ذات ہی تھی، یعنی توحید کا پیغام ہی تھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا۔ کیا وہ تمہیں کچھ اور لا کر دکھائیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ یہ کیا احسان تھا؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ہم ساتھ میں دیکھیں گے کہ ان کا احسان کیا تھا، لیکن بہت معذرت۔ قالت کہا، لہم ان کو، رسولہم ان کے رسولوں نے، ان نہیں، نحن ہم، الا مگر، بشر مثلکم ایک انسان تمہارے جیسے، ولیکن لیکن، اللہ اللہ تعالیٰ، یمن احسان کرتا ہے، میم نون نون، کیا احسان؟ کہ رسالت کے لیے اپنے بندوں میں سے ہی چن لیتا ہے۔ پیغمبروں نے یہ بھی کبھی نہیں کہا کہ ہماری جیب میں معجزے ہیں، انبیاء کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، تو پھر ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں؟
کیا وہ ہمارا بھلا نہیں کرے گا؟ علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے وہ احسان کرتا ہے، من عبادہ، کن لوگوں میں سے؟ اپنے ہی بندوں میں سے، وما کان لنا، اور نہیں ہے ہمارے لیے، ان نأتیکم، کہ ہم آئیں تمہارے پاس، بسلطان، ساتھ ایک دلیل کے، الا، مگر، باذن اللہ، ساتھ اللہ کے اذن کے، وعلی اللہ، اور اللہ پر، فلیتوکل، واو کاف لام، پس چاہیے کہ توکل کریں، المؤمنون، ایمان لانے والے۔ اب توکل کیا ہے؟ توکل کرنا، وَلَنَصْبِرَنَّ، اور اگر ہم صبر کریں گے تو اس کی مشیت ہوگی تو وہ خود ہی معجزہ ظاہر کر دے گا۔ اور رسول کس چیز کے ساتھ آئے؟ روشن دلائل کے ساتھ۔ رسولوں کو کیا اذیت پہنچی؟ کیا تھی؟ ان کو تو دیکھیں، نمبر ایک، نبیوں کو، رسولوں کو لوگوں کے انجام کی فکر تھی، نمبر دو، لوگوں نے ان کی سچائی ہی کو نہ مانا۔ تو ہمیں بھی اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے سب سے پہلے دلائل اور بہترین مثالوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ وَمَا لَنَا، اور کیا ہے ہم کو، اللہ، کہ نہ، نتوکل، ہم توکل کریں، علی اللہ، اللہ ہی پر، وقد ہدانا، حالانکہ تحقیق اس نے ہدایت دی ہم کو، سبلنا، سین بالام، ہمارے راستوں کی، ولنصبرن، اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے، علی ما، اوپر اس کے جو، آذیتمونا، حمزہ زالیہ، اذیت دے رہے ہو تم ہم کو، وعلی اللہ، اور اللہ پر ہی، فلیتوکل، بس چاہیے کہ بھروسہ کریں، المتوکلون، بھروسہ کرنے والے، توکل کرنے والے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری جو ابھی میں نے بتایا کہ رسول کس چیز کے ساتھ آئے اور رسولوں کو کیا اذیت دی گئی، تو یہ سب انہی کے ساتھ انہی آیات میں ہے کہ کس طرح سے دیکھیں اپنے بندوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، وہ آیات بھی اتاری اور ان کو چنا بھی اور ان پر احسان بھی کیا۔ چلیں، آیت نمبر 12 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔